بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مچھلی کے پیٹ میں 3 تاریک راتیں، حضرت یونس علیہ السلام کے عہد کا قرآنی قصہ۔ صدی قبل از مسیح کی بات ہے کہ یروشلم میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی حضرت یونس علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ آپ سیرت و کردار، اخلاق و طوار اور فہم و فراست میں بہت مشہور تھے۔ آپ کو لوگوں کی فلاح و بہبود اور اصلاح و فلاح کا بہت شوق تھا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو شہر نینوا جانے اور لوگوں کی اصلاح کا کام شروع کرنے کا حکم دیا۔ شہر نینوا عراق کے شمال میں دریائے فرات کے کنارے آباد تھا۔ اہل نینوا بہت مغرور، ظالم اور سرکش لوگ تھے۔ ان کا روزمرہ کردار بہت بگڑ چکا تھا۔ وہ اللہ کی ذات کے منکر ہو چکے تھے، بتوں کی پوجا میں کھو چکے تھے اور ہر بری حرکت میں لذت محسوس کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے نینوا میں عرصہ دراز تک وعظ و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ آپ نے بے شمار اصلاحی خطبے دیے مگر سب بیکار ثابت ہوئے۔ اہل نینوا اپنی بدکاریوں میں بدستور مگن رہے۔ جب بھی حضرت یونس علیہ السلام انہیں اپنی اصلاح کرنے اور اچھے کاموں کی طرف مائل ہونے کی دعوت دیتے تو وہ بہت برا مناتے۔ وہ عیش و عشرت کی زندگی ترک کرنے کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی رضامند نہ تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی وعظ و تبلیغ پر وہ ان کا مذاق اڑاتے، ان پر آوازیں کستے اور ان کو برا بھلا کہتے۔ جب نینوا کے بدکاروں کی سیاہ کاریاں حد سے تجاوز کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ انہیں آخری تنبیہ کر دیں کہ اگر وہ لوگ 40 دن تک اپنی اصلاح نہ کر پائے تو ان پر سخت عذاب نازل ہوگا، جس کے متعلق ہدایات اور تفاصیل حضرت یونس علیہ السلام کو بعد میں بتا دی جائیں گی۔ نینوا کی ان بدماشوں پر اس تنبیہ سے بھی کوئی خاطر خواہ اثر نہ ہوا اور وہ طرح طرح کے گناہوں اور نت نئی خرابیوں میں بدستور مبتلا رہے۔ 40 روزہ میعاد ختم ہونے کے بہت قریب تھی مگر ان بدماشوں کی عمومی زندگی اور روزمرہ کردار میں کوئی تبدیلی نظر نہ آتی تھی۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بھی روز بروز کچھ بے صبری سے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ دراصل آپ ان لوگوں کی ہٹ درمی سے بہت مایوس ہو چکے تھے۔ تنبیہ کے مطابق 40 روز کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ہدایات موصول ہونا تھیں مگر آپ نے 40 روزہ میعاد ختم ہونے سے کچھ پہلے ہی نینوا کو الوداع کہہ ڈالا۔ آپ شہر سے باہر نکلے تو دریائے فرات کے کنارے ایک بڑی سی مسافر کشتی سواریاں لیے روانہ ہونے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ آپ جھٹ سے کشتی پر سوار ہو گئے۔ کشتی روانہ ہوئی تو اسے جلد ہی شدید طوفان نے آ لیا جس سے وہ سخت ہچکولے کھانے لگی۔ پریشان ملاحوں نے کشتی کو ہچکولوں سے بچانے کی سرتوڑ کوششیں کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ ہچکولے تیز سے تیز تر ہوتے چلے گئے اور یوں دکھائی دینے لگا جیسے کشتی ڈوب رہی ہو۔ ملاح بے حد مضطرب ہوئے۔ کشتی کا دباؤ کم کرنے کے لیے انہوں نے مسافروں کا سارا سامان طوفانی لہروں پر پھینک دیا مگر اس سے بھی کچھ فرق نہ پڑا اور کشتی پھر بھی ڈگمگاتی رہی۔ ان دنوں کشتیوں کی غرقابی کے بارے میں ایک عجیب اعتقاد ان لوگوں میں عام تھا۔ ان کا خیال تھا کہ جب کوئی سرکش غلام اپنے آقا سے بھاگ کر کسی کشتی میں سوار ہو جائے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ ڈگمگاتی ہوئی کشتی پر ضرور کوئی بھگوڑا غلام سوار ہوگا۔ چنانچہ مسافروں کی چھان پھونک شروع ہوئی۔ انہیں یقین تھا کہ اس منحوس غلام کو تلاش کر کے دریا میں پھینک دیا جائے تو کشتی طوفان کی زد سے محفوظ ہو جائے گی۔ بہت تلاش و تحقیق کے بعد بھی جب کسی قسم کا بھگوڑا غلام انہیں ہاتھ نہ آیا تو وہ بے حد مایوس ہوئے۔ آخر انہوں نے اس منحوس غلام کا سراغ لگانے کے لیے قرآن دازی کا سہارا لیا۔ قرآن دازی میں ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلتا تھا مگر ملاح اور مسافر حضرت یونس علیہ السلام اور ان کے نیک خاندان سے بخوبی واقف تھے۔ سب لوگ جانتے تھے کہ آپ غلام نہیں ہیں، اس لیے اس حساب سے ان کا آقا سے بھاگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ آپ بھلا وہ منحوس مسافر کیوں کر ہو سکتے تھے جس کی موجودگی کشتی کو خطرے میں ڈالے ہوئے تھی۔ سب لوگ سخت پریشان تھے، انہیں کچھ سجائی نہ دیتا تھا۔ وہ بار بار قرآن دازی کرتے مگر ہر بار حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلتا تھا۔ اس ساری افراتفری اور ہلچل کے دوران حضرت یونس علیہ السلام
کشتی کے نچلے حصے میں مزے سے سو رہے تھے۔ طوفان کی تیزی، کشتی کے ہچکولوں میں شدت اور مسافروں کے شور و غوغا سے آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے نازک صورتحال کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ لوگ کسی منحوس بھگوڑے غلام کی تلاش میں ہیں جس کی موجودگی سے کشتی غرق ہونے کو ہے، اور جب وہ قرآن اندازی کرتے ہیں تو ہر بار آپ ہی کا نام نکلتا ہے۔ صورتحال سے متاثر ہو کے آپ اگلی پچھلی باتوں اور واقعات پر سنجیدگی سے سوچنے لگے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کا انتظار کیے بغیر شہر کے لوگوں کو قبل از وقت ہی چھوڑ دیا تھا۔ کیا آپ ہی وہ منحوس غلام تو نہ تھے جو اپنے اصل آقا یعنی اللہ تعالیٰ سے بھاگ نکلا تھا؟ یہ خیال ان کے ذہن میں اس شدت سے چھا گیا کہ آپ بے اختیار چلا اٹھے، لوگوں، میں ہی وہ منحوس غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں، مجھے فوراً دریا میں پھینک دو۔ مسافروں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ ملاح کشتی کو بچانے کی سرتوڑ کوشش کرنے لگے، مگر اٹھتی ہوئی طوفانی لہروں سے کشتی کے ہچکولے پہلے سے بھی تیز ہوتے چلے گئے اور سب کو یقین ہو گیا کہ کشتی اب ڈوبی۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام مسلسل اصرار کر رہے تھے کہ اصل بھگوڑے غلام وہی ہیں اور یہ کہ انہیں دریا برد کر دینا ہی بہتر ہے۔ جب کشتی کے بچنے کی کوئی امید باقی نہ رہی تو لوگوں نے سوچا، چلو حضرت یونس علیہ السلام کی بات پر بھی عمل کر کے دیکھ لیتے ہیں، آخر قرآن اندازی میں بھی تو بار بار انہی کا نام نکلتا رہا ہے۔ چنانچہ مسافروں نے آپ کو اٹھایا اور دھڑام سے دریا میں پھینک دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے دریا میں گرتے ہی طوفان تھم گیا اور کشتی کے ہچکولے دفتن بند ہو گئے۔ ڈگمگاتی ہوئی کشتی ایک دم سکون سے چلنے لگی تو سب ملاحوں اور مسافروں نے سکھ چین کا سانس لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام جیسے ہی دریا میں گرے، ایک بہت بڑی مچھلی نے آپ کو اللہ کے حکم سے نگل لیا۔